ابھی جس تقریر کا ذکر کلاسر صاحب کر رہے تھے, ابھی رانا صاحب نے بھی کیا, اس تقریر کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ایک سٹگما جو اتر نہیں رہا ہوتا, یہ بھی فرق نہیں پڑتا پی ایم ایل این کو, کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ فارم 47 والا جو ایک سٹگما ہے. اب وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم 2018 کا جائز تھا تو پھر ہمارا الیکشن بھی بالکل, یہ بھی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. ان سم وے اٹ از این ایکنالجمنٹ کہ بھئی اگر وہ جعلی تھی تو پھر ہماری بھی جعلی ہے. بٹ اس سے آگے جو بلاول صاحب نے دیکھیں 2 باتیں کی ہیں اس اسپیچ کے اندر, کہ آپ یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں بھئی, ایک تو یہ پرائم منسٹر کو وہ ایڈریس کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے جو وفاقی وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب کی وہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے راولہ کوٹ والوں کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا, اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے کیبنٹ. نمبر 2, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ لوکل باڈیز نہیں کرواتے, جہاں پیپلز پارٹی ہے وہاں لوکل باڈی ہے, پی ایم ایل این بھی لوکل باڈی کرائے لیکن فارم 45 والے 47 والے نہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این از امیون فرام دس ٹائپ آف کرٹیسزم بیکاز وہ اتنی طاقت انجوائے کر رہے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا ایون اف اٹس سم تھنگ اسٹگمیٹائزڈ؟ دیکھیے منیب صاحب, معذرت کے ساتھ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے نا, اس میں یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یا جن چیزوں کی آپ امیدوں کا اظہار کر رہے ہیں, یہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے, کسی ایسے ورک پلیس میں ہوتا ہے جہاں پہ ایتھکس کی کوئی بات ہو, جہاں پہ اس چیز کو ویلیو کیا جائے کہ نہیں بھائی ایسا کرنا غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کریں, وہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل بریکزٹ کی دوں گا. بریکزٹ کا ریفرینڈم ہوا, بریکزٹ کے اس ریفرینڈم میں جو برطانوی وزیر اعظم تھے اس وقت کے ڈیوڈ کیمرون, انہوں نے یہ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ جناب ہم اس کو نہیں ہونا چاہیے, بریکزٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن عوام نے ووٹ دیا, عوام نے بریکزٹ کے اوپر ووٹ دیا, انہوں نے ووٹ بریکزٹ کے اوپر دیا, لیکن ڈیوڈ کیمرون جو ہے ان کو یہ سگنل دیا گیا کہ نہیں, ان کو مل گیا, انہوں نے کہا نہیں اب میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ عوام جو چاہتی تھی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, اینڈ ہی ریزائنڈ, ہی وینٹ اوے. تو یہ ان جگہوں کے اوپر ہوتا ہے. یہاں کی ڈیموکریسی میں آپ کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ گئے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, یا یہ کس قسم کا ڈیفینس ہے؟ ایسے ہی ڈیفینس ہے بھائی. آپ کے خیال میں جب پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت اس نے سنبھالی تھی اور لوگ اسے سلیکٹڈ کہتے تھے, تو کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ سلیکٹڈ ہے؟ ان کے کیبنٹ ممبرس کو, ان کے تمام لیڈروں کو, بشمول عمران خان کو, ان کو نہیں پتا تھا. آج کی حکومت جو ہے جب آپ اسے فارم 47 کا تانا مارتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں نہیں پتا؟ میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں ان کو سب کو پتا ہے, ان میں سے ایک کو پتا ہے. ان کو صرف اپنے بارے میں نہیں پتا, ان کو دوسرے کے بارے میں نہیں پتا کہ کون فارم 47 والا ہے. یہ پارٹی کے اپنے اندر بھی جب دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو سب, میں چھوٹی سی ایگزامپل, اگر آپ کا ایک حلقہ ہے نا, لیٹس سے سینٹر میں آپ کا حلقہ ہے, تو اسے لیفٹ رائٹ آمنے سامنے آگے پیچھے سب حلقوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کون کون فارم 47 پہ آیا تو کون فارم 45 والا آیا. ان سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا ہے. بٹ as they say, the show must go on. اب اس کی ایک تعویل یہ دے دی جاتی ہے کہ جناب وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹریبیونل سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا. سیریسلی یہ آپ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ بھاشن دیں گے کہ جناب اس لیے انہیں کچھ نہ کہا جائے کیونکہ ٹریبیونل سے فیصلہ نہیں آیا؟ کیا ٹریبیونل کی لیجیٹمیسی کے اوپر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کیا آپ کے خیال میں وہ بڑا لیجیٹمیٹ طریقے سے چل رہے ہیں؟ تو نہیں ہے ایسا میرے بھائی, ایتھکس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور برائے مہربانی ہمیں بھی یقین کریں, اب تو تھک جاتے ہیں کبھی کبھار کہ یار کیا ان لوگوں کو بار بار ایتھکس کے ہم بھاشن دیتے ہیں کہ نہیں یار اچھا نہیں لگتا, بری بات ہے, اس طرح نہیں کرتے. آپ نے ابھی وزیر اعظم کی تقریر کا ذکر کیا, کل میرے پروگرام میں نون لیگ کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یقین کریں ایگزیکٹلی یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وہ جو رہنما تھے ان کو کہا ہماری بھی حکومت بالکل ویسے ہی آئی ہے جیسے 2018 میں آئی تھی, ہماری حکومت نے بھی ویسے ہی سب کچھ کیا. علیم خان اس وقت آپ کے پاس تھے, آج ہمارے پاس ہے. مطلب آپ یقین کریں علیم خان کے بارے میں جو ہے وہ یہ تعویل دے رہے تھے. میں نے کہا یار یہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی برائی کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایسا ہی ہے یہ سسٹم. اور بائی دا وے یہ سسٹم صرف اب نہیں, اس سے اگلا سسٹم بھی ایسے ہی چلے گا اور میں اور آپ ایتھکس کے بھاشن ہی دیتے رہ جائیں گے. ہاں نہیں, وہ تو میں بات کر چکا ہوں کہ بلکہ میں تو کوٹ اینڈ کوٹ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی, جو اس دفعہ کی ہے شاید 2024 والی, وہ بھی نکل جائے گی. بٹ کلاسر صاحب یہ آپ نے کیونکہ خود اس کا ذکر کیا تھا, 2 مدعے تھے بلاول صاحب کی اسپیچ کے اندر. آئی مین آئی وڈ سے بہت اچھی تقریر تھی, بڑی جاندار تقریر تھی, the sort of speech everybody looks up to, but یہ اسپیچ امپیکٹ نہیں کرتی نہ جناب وزیر اعظم کو, نہ جناب اس نظام کو, اور یہ جیسا ہے یہ مطلب ایسے ہی چلے گا. یہ جس طرح منصور صاحب نے کہا یہ ایتھکس
کہ یا تو آپ کو پرواہ ہو تو پھر آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ اب تو خود جناب وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ بھائی ایسی حکومت ہے جیسی آپ کی تھی، اور 2018 میں اگر ٹھیک تھی تو پھر ہماری بھی ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں تھک سکن ہونا. وہ چرچل کی بڑی ایک مشہور کوٹ ہے نا، اگر آپ نے سیاست میں آنا ہے تو یو شوڈ بی تھک سکن. ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ اسی چیز کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ سن کے آخر انہوں نے کہا ہاں بھی ہاں ٹھیک ہے. یہ ہوتا نہیں ہے بندہ جب بار بار کسی کو آپ کہیں کہ ایک سٹیج پہ کہہ لیتا اوکے یار میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ مجھے سمجھتے ہیں، واٹ اباؤٹ یو. یہ تو وہی میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ کہ چلے جی ہم تو برے ہیں، فارم مجھے 47 والے ہیں. آپ کا جو 2018 والا تھا وہ کیسا تھا؟ مطلب حالات یہ پہنچ چکے ہیں جو منصور بھائی بات کر رہے تھے، یہ ایک دوسرے کو تانا دینے کے قابل بھی نہیں رہے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ایک بندہ ہوتا ہے کوئی ہائی مارکیٹ گراؤنڈ پہ کھڑا ہو، ہائی پولیٹیکل گراؤنڈ پہ کھڑا ہو، ڈیموکریٹک گراؤنڈ پہ کھڑا ہو، دوسرے کو تانا دے دے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو آپ کے ہاؤس میں کوئی ایک دوسرے کو لیڈرشپ جو ہے تانے نہیں دے سکتی کہ نہیں میں نے اچھا کیا اور تم برا کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں تم اگر میں نے برا کیا تو آپ نے بھی تو برا کیا تھا. سو دے ناٹ ان پوزیشن ٹو ٹاک ایچ ادر. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کی تقریر کی ایک اور سگنیفیکینٹ دیکھیں. بلاول کی تقریر کے بعد جو آپ کی پوزیشن ہے وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. جو بات ہم کہتے تھے آپ اور ہمارے جیسے اور یہ رانا صاحب جیسے دوست کہتے تھے منصور بھائی وغیرہ کہ بھائی صاحب آپ جو سپیس خالی کر رہے ہیں یہ سوٹ کرتی ہے فیمیل نواز کو بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی کرتی ہے کہ کسی سٹیج پہ وہ دونوں پاور میں بھی ہیں، پاور بھی شیئر کی ہوئی ہے ان سینس کہ انہوں نے ان کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں، بل بھی پاس کرواتے ہیں، ان کی اپوزیشن بھی ہیں. آپ نے جب اپنا مطلب ہر وقت شور شرابہ، ہر وقت لڑائی، ہر وقت پڈے، ہر وقت گالی گلوچ کریں گے، آپ کی بات نہیں سمجھ آئے گی. الٹیمیٹلی پھر بلاول کی بات لوگوں کو سمجھ آئے گی اور حکومت کا جو مخالف ہے وہ وہاں پہ برسٹر گور کو نہیں سمجھا جائے گا، وہ پھر عمران خان کو نہیں سمجھا جائے گا، وہ پھر آپ کے محمود اچھا ضعیف صاحب کو نہیں سمجھا جائے گا، وہ پھر ان کو سمجھا جائے گا، بلاول کو سمجھا جائے گا. یہ تقریریں جتنی بھی کرتے ہیں میں تو روز جاتا ہوں سنتا ہوں میں ان کی تقریر عمران خان صاحب سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. ہر بندے کی ضرور کریں، چلو ایک آدھ بندہ کر لیتا ہے ایک دو. جب آپ کا مسلسل ٹارگٹ 2.5-3 سال سے اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی اور کسی آپ مدعے پہ بات نہیں کرتے، کوئی جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کرائسس ہے جن پہ بات آج بلاول نے جس طریقے سے بات کی ہے. اب یہ تقریر پی ٹی ایم بھی کر سکتی تھی کہ بھائی صاحب ہم بھی اپنے صوبے میں ہم نے بھی اپنا بلدیاتی اپنا نظام رکھا ہوا ہے، اور بلاول نے بڑی سمجھداری سے اس نے خیبر پختونخوا کا نام بھی نہیں لیا. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروائے تھے. اب یہ بات کس نے بتانی ہے؟ اب یہ ایشوز کس سے ریز کرنے ہیں؟ آپ نے کرنے تھے. آپ کا کیا کریں؟ آپ اپنی فوج بنانا چاہتے ہیں. محمود اچھا صاحب کہتے ہیں اگر آپ گنے پستولیں اور بندوقیں لے کے آج اپنی فوج بنائیں گے تو آپ کے سامنے ہے. وہ عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں، برسٹر گور صاحب کا اچھا جو بندہ بات نہیں کرے گا وہ کہتے ہیں خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں. آپ کو حکومت کو جو ٹف ٹائم دینا تھا، میں نے اس کی بلاول کی تقریر کیوں تعریف کر رہا ہوں؟ بلاول نے آج جو 4-5 ایشو اٹھائے ہیں وہ ایشوز ہیں جن پہ حکومت بیک فٹ پہ جاتی ہے، حکومت کا جواب نہیں ہے. آپ نوٹ کریں انہوں نے جب خواجہ آصف جیسا بندہ کوئی سوچ سکتا ہے رانا صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے تو بڑا نیٹی سے دیکھا. پہلے بلاول کی جو اس کی ساری یہ خواجہ آصف صاحب کا جو میچز پڑھتے تھے وہ تو پڑھتے تھے آصف علی زرداری صاحب سے. آپ کو یاد ہوگا سب سے زیادہ آصف علی زرداری کی تقریریں خواجہ آصف صاحب نے کی ہیں یا چودھری علی خان صاحب نے کی ہیں. آج اسی ہی یہ زرداری صاحب کا بیٹا جو ہے آج